حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو حضرت شیخ فرید الدین عطار نے لکھے۔ ان میں میری نظر سے کچھ خواب بھی گزرے۔ آپ نے حضرت سہل بن عبداللہ کے کچھ خواب بھی 2-3 تحریر فرمائے جو آپ کو کسی وسائل سے معلوم ہوئے ہوں گے۔ غالباً ان میں سے 1-2 حضرت داتا صاحب نے بھی لکھے ہیں۔ خواب آنا اچھے یا ایسے خواب جن میں عبرت اور نصیحت ہو، یہ بھی گویا کہ نبوت کے فیضان میں سے کچھ فیض ہوتا ہے جو اولیاء کو حاصل ہوتا ہے اور عام مومنین کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ یعنی خواب، صحیح خواب، اچھے خواب یا نصیحت دینے والے خواب، کئی برے خوابوں سے نصیحت بھی ہوتی ہے نا، وہ بھی من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ اچھے خواب سے مراد یہ نہیں کہ ہمیشہ جنت میں جائے تو اچھا خواب ہے۔ اگر آپ خواب میں دوزخ دیکھتے ہیں تو یہ بھی اچھا خواب ہے کہ بندہ نصیحت حاصل کرتا ہے کہ وہ ایسی آگ بھڑکنے والی ہے جی، تو اس سے نصیحت عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تو اچھے خواب اور صحیح خواب اور اس طرح کے ان کے نصیحت آموز خواب، عبرت آموز خواب، یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ نبوت کا 23واں حصہ ہے۔ وہاں لفظ 23واں آتا ہے۔ چنانچہ آپ کو شاید یہ پتہ ہو یا نہ پتہ تو ہونا چاہیے۔ مغز کاوی تو میں نے بھی بڑی کی ہوئی ہے۔ جب میں نے سیرت النبی سنائی تھی، کبھی ان بچوں کو تو سنائی ہے، آپ کو بھی سنائی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے اترنے سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اچھے خواب نظر آتے تھے جو رات کو جیسے دیکھتے دن کو اسی طرح رونما ہوتا ہے۔ یاد ہے کسی کو یہ بات؟ کسی نے سنی پڑھی ہے؟ ہاں، آپ کو تو سنائی ہوئی، مجھے یقین ہے، سیرت النبی آپ سنتے رہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اقرا بسم ربک الذی خلق والی وحی نازل ہوئی غار حرا پر، تو اس سے پہلے آپ کو خواب زیادہ تر نظر آتے تھے، اور خواب میں آپ جو دیکھتے دن میں وہ منو ان اسی طرح ہوتا۔ تو آئینہ دل کے مجلہ ہونے کی وہ علامت ہوتی ہے کہ دل کا آئینہ صاف ستھرا شفاف ہے۔ تو حضرت کے کچھ خواب بھی بیان کیے۔ مجھے طبیعت ناساز ہے، فلو تھا، اور اس کے باوجود رات میں نے تقریر کی، اور اب میرا دل تھا کہ میں گھر میں پڑھ لوں، پھر مجھے حیا آئی کہ یہ چند قدم ہے، اس سے مسجد میں جانے کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بیان فرمایا۔ بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ بھی سنائی ہوئی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ کے حضور پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جو بہت ساری باتیں آپ سے فرمائی، ان میں سے ایک بات حدیث میں آتی یہ بھی فرمائی کہ اے میرے محبوب، جب تم ملائے اللہ کے پاس سے گزرے تو تم نے فرشتوں کی آپس میں کوئی بحث سنی۔ وہ کس چیز میں کے بارے میں بحث کر رہے تھے؟ تو آپ نے ادب سے عرض کیا کہ مولا کریم تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا۔ جس طرح اس کی شان کے شایع ہاتھ ہے، ہماری طرح ہاتھ نہیں اس کا۔ یہ آپ سمجھانے کے لیے تمثیل بھی کرتے تھے، جس طرح کسی کو محبت سے اس طرح بندہ رکھتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک قرآن میں اس نے خود بھی اپنا ہاتھ ذکر فرمایا، اس سے مراد بھی یا ظاہری ہاتھ نہیں ہے، اس کی رحمت کا ہاتھ سمجھ لو۔ تو اس کی رحمت کا ہاتھ میرے شانوں کے درمیان میں رکھا۔ یہ مشکات میں موجود ہے، حدیث سیاہ میں ہے۔ تو اس کی فوجت بردہ ہا بین صدیہ، تو میں نے اس کا فیض، اس کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی، یعنی کوئی ایسی چیز محسوس کی جس سے وسعت آئی، وہ وسعت علم کی تھی۔ فرمایا فعلمت ما کان وما یکون، بس جو ہو چکا وہ بھی میں نے جان لیا، جو ہوگا وہ بھی میں نے جان لیا، اس کی تاثیر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وہ کس سلسلے میں یہاں ملائے اللہ کے لوگ آپس میں فرشتے بحث کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا، وہ طویل ہے، اس میں فرمایا نے عرض کی یا اللہ وہ کفارات کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے
یعنی کفارت میں نے گناہوں کو مٹانے والی کون سی چیز ہے؟ جو وہ چاہتا ہو کہ میرے گناہ زیادہ مٹیں تو وہ کیا کرے؟ جس کے گناہ بہت زیادہ اور گناہوں کو مٹانا چاہتا ہو کہ جلدی مٹ جائیں، ختم ہو جائیں، تو وہ کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کون سے ہیں؟ یہ اپنی امت کی تعلیم کے لیے فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا یا اللہ وہ ہیں اسباغ الوضوء فی المکارہ، ایک تو کہ تکلیف کے مواقع پر اچھی طرح وضو کرنا، سخت گرمی ہو گرم پانی ہو، سخت سردی ہو سخت ٹھنڈا پانی ہو، اور اچھی طرح وضو کرنا خوب ہر جگہ سے، تو اس سے گناہ بڑے تیزی سے گرتے ہیں، ختم ہوتے ہیں بندے کو۔ اور فرمایا اندھیری راتوں میں مسجدوں کی طرف اور مشکل وقتوں میں مسجدوں کی طرف کثر سے آنا جانا، اس سے بھی گناہ ختم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اب یہ بھی ضمناً سنا دوں، کوئی اچھی باتیں سنانی ہے نا آپ کو، کوئی ٹیوشن تو نہیں لینی، مطلب اچھی باتیں سنانی ہے تو وہ کورس تو میرا ہے نہیں کہ میں نے یہی پڑھنا سنانا ہے، مقصد تو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے، یا مجھے بھی عطا فرمائے اور مجھے عمل کی توفیق ہو جائے۔ تو میرے دل میں آیا کہ چلو کیوں جی ہم جماعت کرانے لگے تھے نا، تو پھر میں نے کہا یار چلو ہم نے بہت دیر سونا ہے، ابھی پاؤں میں توانائی ہے، چل پھر لیں۔ بہرحال اب ذرا وقت پہلے ہوتا جا رہا ہے تو 6:30 میں جماعت ہو جانی چاہیے، قاری صاحب 6:30 میں ضرور جماعت ہو جانی چاہیے کھڑی، تاکہ آپ کا کوئی رکوع سن بھی لیں۔ جی تو آپ نے کچھ خواب ذکر فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک پرندہ ہے اور وہ پرندہ باہر کھڑے ہوئے اشخاص کو اٹھا اٹھا کر جنت میں لے جا رہا ہے، ایک کو چھوڑاتا پھر چھوڑاتا پھر۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ پرندہ کیا ہو، یہ فرشتہ کوئی ہے کیا ہے؟ تو خواب میں ہی مجھے ندا آئی کہ یہ تقویٰ ہے، یہ پرندہ جو ہے یہ تقویٰ ہے اور یہ جنت میں داخل کر رہا ہے۔ تو اس خواب میں اشارہ تھا، نصیحت تھی کہ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ کا خوف کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، پرہیزگاری۔ تو یہ پرہیزگاری بندے کو جنت میں لے جائے گی، جتنی ہوگی اتنی جلدی تو آسانی سے لوگ پہنچے۔ آپ کو گویا یہ تمثیلاً دکھایا گیا۔ اس طرح آپ فرماتے میں نے دیکھا کہ خواب میں جنت میں ہوں، بہشت میں، اور 3 بزرگ ہیں اولیاء، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ تو میں نے تو ان تینوں سے ایک ہی سوال کیا، اتفاق خواب میں جب اللہ تعالیٰ چاہے ایک ہی سوال کیا کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز کا ڈر لگتا تھا؟ دنیا میں آپ کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ برے خاتمے کے خوف سے۔ سمجھ نہیں آتی میرے خیال آپ کو، وہ سمجھانے سے سمجھاتی ہے، برے خاتمے کے خوف سے۔ یہ اس کا سب سے زیادہ ڈر لگتا تھا کہ ہمارا خاتمہ خراب نہ ہو جائے، یعنی ایمان پر توبہ پر خاتمہ ہو۔ اس میں اشارہ کیا ہے کہ بندے کو اپنی نمازوں، روزے، حج، زکاتوں پر پھلنا پھولنا نہیں چاہیے، اللہ ایمان سلامت خاتمہ اچھا کرے۔ عزازیل فرشتوں کا پیشوا تھا، مارا گیا۔ بلم بن باعور بڑا مقرر مستجاب الدعوات ولی تھا، مارا گیا۔ اور چھوڑے غلام احمد قادیانی، یہ بہت اچھا مقرر تھا اور بہت اچھا مناظر تھا، عیسائیوں سے مناظرے کرتا تھا۔ کسی دور میں جب یہ اس کا آغاز تھا نا تو عیسائیوں کو چت کر دیتا تھا، اس لیے بہت پرانی کتابوں میں، ابتدائی دور کتابوں میں اس کی تعریف بھی ہے لکھی ہوئی۔
ہمارے بعض بزرگوں کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس کی تعریف میں وہ دکھاتے ہیں مرزائی. مجھے مرزائیوں سے میرا رابطہ رہا ہی، میں سمجھانے کی کوشش کرتا تھا ولی محمد کو، تو مجھے کہ یہ دیکھیے انہوں نے تعریف لکھی. میں نے کہا یہ کس دور کی، یہ بتاؤ. اب غیب کا تو نہیں نا پتہ ہو تارک کو کہ کل کو کس نے کیا ہونا ہے. تو اس وقت وہ ایک عالم دین اور مناظر کی اسی سے عیسائیوں کے خلاف بحث مناظرہ کرتا تھا، تو تعریف کر دی جاتی ہے. لیکن ہمیں یہ تو نہیں پتہ تھا کہ خاتمہ بے ایمان کا یہ ہوگا کہ یہ مجدد اور پھر نبوت کا دعوے دار ہو جائے گا. کیونکہ شیطان علم والوں پر بہت حملہ آور ہوتا ہے، جہل پر بھی ہوتا ہے. جہل تو خیر ہے ہی خودو نا، جہل تو بالکل ہی خودو ہے اس کے سامنے. لیکن بہرحال عالموں پر بھی حملہ آور ہوتا ہے، اور ان پر بہت زیادہ اس لیے حملہ آور ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ایک بگڑے گا نا تو 2 4 10 ہزار 20 ہزار کو بگاڑے گا. نہیں سمجھے؟ کیونکہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں لوگ. تو تینوں بزرگوں نے کیا کہا کہ ہم اپنے خاتمہ کے برے خاتمے سے ڈرتے تھے، بس یہ سب سے زیادہ چیز اس کا ڈر تھا. اور ہم نڈھالے رہے پھرتے ہیں. محتاط رہنا چاہیے، کسی وقت بھی کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ بچنے کی کوشش کرو. کیوں؟ نہ جانے اب میں یہ گناہ کر رہا ہوں اور یہیں جاتے ایکسیڈنٹ ہو جائے. کیوں جی؟ یہ نہ سمجھو کہ کونی میں آج ہی ہے نا میں اگا چھڑ دیاں گا. میں عمرے تے جاندا پیا، عمرہ کر کے آ ساں تے بس مون میں داڑھی رکھ لے ساں تے عمرہ تے کر کے مروں دے بعد میں سود دا کم چھڑ دے ساں. نہیں سمجھے؟ تو ایسا نہیں، ابھی اور آج ہی. کیونکہ توبہ کے لیے عمرہ شرط نہیں ہے، اور گناہ سے بچنے کے لیے حج شرط نہیں ہے. آپ نے سنی ہوں گی ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے شادی کے بعد داڑھی رکھ لوں گا، کوئی تو حج کے بعد، عمرے کے بعد فلانا کام چھوڑ دوں گا. پتہ نہیں جانا نصیب ہے کہ نہیں. تو برے خاتمہ کے خوف سے لرزتے رہنا چاہیے. اس طرح فرماتے میں نے ایک دن ابلیس کو خواب میں دیکھا، ابلیس شیطان کو، عزازیل کو. تو میں نے کہا بھی تو ایک بات بتا دے، سچ سچ بتا دے کہ تجھ کو سب سے زیادہ تکلیف کس وقت ہوتی ہے، سب سے زیادہ اذیت اور تکلیف کس وقت ہوتی ہے. اب اللہ کے جو ولی ہیں دیکھو کس مقام کے ولی ہیں کہ شیطان کی مجال نہیں کہ جھوٹ بول لیں. وہ ایسی قوت بھی تو تھی نا معلوم ہوتی. ویسے تو یہ تو حدیثوں سے بھی ثابت ہے نا، شیطان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، مگر ابو ہریرہ نے 3 بار پکڑ لیا تھا. جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا تھا شیطان کو، اور سے بہت کچھ پوچھا. تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس پر دسترس ہے. اور یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے. شیطان جب چیلنج کر کے نکلا نا تو کہ میں اب ان کو گمراہ کر دوں گا سب کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ. جو میرے بندے ہوں گے تجھ کو ان پر غلبہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وہ تجھ کو چاروں شانے چت کر دیں گے. جو میرے بندے ہوں گے لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، تیرے لیے ان کے اوپر کوئی غلبہ اور بالا دستی نہیں ہوگی، ان کے تھلے رہیں گا، تو کاٹ لا کے رکھیں گے تن. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے جو اولیاء خاص الخاص ہیں وہ چت کر دیتے ہیں، تو ان سے ڈرتا بھی ہے. تو بتانے لگا کہہ رہے جی آپ کو بتاتا ہوں کہ سچ بات یہ کہ جب بندہ خدا سے مناجات کرتا ہے نا، وہ اکیلے میں بیٹھ کر رو رو کر باتیں کر رہا ہوتا ہے نا، دعا کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت کی طلب کرتا ہے، اور کہ فضل و کرم کی تمنا کرتا ہے، تو اس وقت میری حالت بڑی خراب ہوتی ہے. کیوں؟ مجھ کو پتہ ہے کہ یہ بخشوا کر اٹھے گا، یہ بخشوا کر اٹھے گا. کیوں؟ ارحم الراحمین سے اس کا واسطہ ہے. اور وہ تو 2 آنسو بھی نہیں نکلنے دیتا، پہلے بندے کو کے لیے آگ بجھا دیتا ہے دوزخ.
تو ارحم الراحمین سے اس کا واسطہ ہے. اب یہ جو اس سے رو رو کر مانگ رہا ہے نا، تو اب یہ نہیں چھوڑنے والا بھی، بس میرا کیا سب اکارت جائے گا. اس پر بڑی تکلیف اور اذیت پاتا ہوں. آپ کے لیے سبق ہے. اس طرح فرماتے ایک مرتبہ میں نے ابلیس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا نہیں چھوڑوں گا جب تک تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے معارف بیان نہ کرے. شیطان سے اللہ کی توحید میں نے وحدہ لا شریک ہونے کی جو شانیں ہیں اس کی وحدت کی شانیں سنا کہ تو تو بڑا اس کو پوجنے والا ہے نا، اور شیطان تو بڑا رب کو پوجنے والا تھا. چپے چپے پر سجدہ کیا ہوا اس نے، فرشتوں کا معلم تھا، تو اللہ کی معرفت کی اور توحید کی باتیں سنا. تو فرماتے ہیں بخدا شیطان نے ایسے معارف بیان کیے توحید کے کہ کوئی عارف کیا بیان کرے گا. تو میں نے کہا پھر تجھے کیا ہوا بدبخت کہ تو نے نافرمانی کی؟ تو کہنے لگا یہ پھر اسی سے پوچھو، یہ اسی سے پوچھو. میں نے کہا نہیں تم بتاؤ. کہ بس اللہ کے خلیفہ کی بے ادبی مار گئی، مطلب اللہ کے خلیفہ کی بے ادبی باعث بنی. میں تو اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ اللہ کے خلیفہ کی بے ادبی نے تباہ و برباد کیا، باقی اس سے پوچھو. میں بتا دوں؟ میں بتاؤں گا تو نقصان ہوگا آپ کو، کیونکہ آپ عارف لوگ تو ہے نہیں. مطلب اس سے پوچھنے سے مراد یہ تھا کہ یہ اسی کے فیصلے ہیں. نہیں سمجھے ہو؟ یہ اسی کے فیصلے ہیں. اس نے بنایا جو اس لیے مجھے، اس نے مجھ سے پہلے فیصلے کر کے چھوڑا کہ چل تیری یہ ڈیوٹی ہوگی. اب میری بے ادبی بہانا بننا تھا وہ بن گیا. مطلب ہے کہ یہ بھی شیطانی ہے نا بات کہ اللہ تعالیٰ پر لگانا والی، اسی سے پوچھو. اشارہ اس کا یہ تھا کہ خیر و شر کا مالک تو وہی ہے نا، خالق تو وہی ہے. ظاہر یہی کہ بے ادبی مار گئی. تو میرا مطلب ہے دوستو اس پہ لمبی بات نہ کرو، نہ سوچو. مقصد یہ ہے کہ ظاہر اس سے تو صدور بے ادبی کا ہوا نا، تو اللہ کے پیاروں کی بے ادبی سے بچنا چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید برحق ہے اور اس کی توحید کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے. لیکن شیطان کو صرف توحید بچا نہ سکی. مطلب سمجھ آ گیا؟ صرف توحید شیطان کو مار سے بچا نہ سکی. اللہ کے پیاروں کی ادب تعظیم یہ بہت اہم چیز ہے اور بڑی کام آنے والی چیز ہے. کیونکہ اللہ کے پیارے کا ادب کرے گا تو اللہ کا آٹومیٹک ہی ادب ہو جائے گا. کیونکہ وہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کا پیارا سمجھ کر، کہ نہیں؟ تو اللہ کا ہی ہو گیا نا ادب. اور آپ جو میرے بیٹے کی تعظیم کریں تو میری ہے نا، اس کی خاک تعظیم ہے، وہ میرے بیٹے کی کر رہے ہیں نا. بس تو ایک حوالے سے اگر آپ میری بے تعظیمی کریں یا ادب کریں یا نہ ادب کریں تو ڈائریکٹ تو وہ صورتحال مختلف ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اگر میرے بیٹے کا ادب کریں تو میرا ادب اس میں خود بخود آ جاتا ہے. اس کی ادب میں میرا ادب آ جاتا ہے، میرے ادب میں اس کا نہیں آتا. نہیں سمجھے؟ اور واضح کر دیتا ہوں. اگر آپ میرا ادب کریں جی میرے ہاتھ چومیں اور بیٹے کو گالیاں دیں وہاں بازار میں، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کہ آپ کہیں جی افسر جی آپ نیک ہیں، آپ بزرگ ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کا ادب کرتے ہیں، یہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں جی. لیکن اگر آپ اس کا ادب کریں گے تو خود بخود ہی میرا ہو جائے گا. کیوں؟ میرے بیٹا جو ہوا
تو اس وجہ سے جو محمد رسول اللہ کے دروازے پر جاتا ہے وہ اللہ کے دروازے پر آٹومیٹک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ نبی کا دروازہ ہے ہی خدا کا دروازہ. اور اگر کوئی اللہ کے دروازے پر جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ نبی کے دروازے پر جائے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ یہ ایسے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے تو موسیٰ کے علیہ السلام کے دروازے پر تو تھے، محمد رسول اللہ کے دروازے پر نہیں تھے. آج موسیٰ علیہ السلام کو کوئی ماننے تو ضروری نہیں کہ وہ محمد رسول اللہ کو بھی مانتا ہے، لیکن جو محمد رسول اللہ کو مانتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، کیونکہ حضور نے ان کو منوایا ہوا ہے اور اللہ کو بھی منوایا ہوا ہے. تو اس کو سمجھیں، یہ نوٹ کریں، اس کو الٹ سمجھ لیتے ہیں لوگ. تو اولیاء اللہ کی تعظیم میں تو اللہ کی تعظیم آٹومیٹک کی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ خود تو ہے ہی کچھ نہیں. اولیاء اللہ ہے، اولیاء اللہ، تو اللہ تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے ان کے. تو یہ چیزیں سمجھنے کی اللہ کریم ادب دی توفیق عطا فرماوے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة النبي الكريم وصلى الله على حبيبه محمد وعلى اله وسلم.